سورہ ہود قرآن کے 11ویں اور 12ویں پارے میں 11ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 123 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال یعنی مالدار و خوشحال دیکھتا ہوں، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں۔ بولے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تم ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ کہا، اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کا خلاف کرنے لگوں، میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں، اور میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ اور اے میری قوم، تمہیں میری ضد یہ نہ کموا دے یعنی برا کام کرا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر، اور لوط کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں۔ اور اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب مہربان محبت والا ہے۔ بولے، اے شعیب، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں، اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا، اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں۔ کہا، اے میری قوم، کیا تم پر میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا؟ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے۔ اور اے قوم، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اب جانا یعنی جاننا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے گا، اور کون جھوٹا ہے، اور انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ اور جب ہمارا حکم آیا، ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا، اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ ارے دور ہوں مدین جیسے دور ہوئے سمود۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور سری غلبے کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، تو وہ فرعون کے کہنے پر چلے، اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا۔ اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن تو انہیں دوزخ میں لا اتارے گا، اور وہ کیا ہی برا گھاٹ اترنے کا، اور ان کے پیچھے پڑی اس جہان میں لعنت، اور قیامت کے دن کیا ہی برا انعام جو انہیں ملا۔ یہ بستیوں کی خبریں ہیں کہ ہم تمہیں سناتے ہیں، ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی، اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا بلکہ خود انہوں نے اپنا برا کیا۔ تو ان کے معبود جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے جب تمہارے رب کا حکم آیا، اور ان سے انہیں ہلاک کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ اور ایسی ہی پکڑ تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کری یعنی سخت ہے۔ بے شک اس میں نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ وہ دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، اور وہ دن حاضری کا ہے، اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے۔
مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا تو ان میں کوئی بدبخت ہے اور کوئی خوش نصیب۔ تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں، وہ اس میں گدھے کی طرح رینگیں گے، یعنی چیخے چلائیں گے۔ وہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا، بے شک تمہارا رب جب جو چاہے کرے۔ اور وہ جو خوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں، مگر جتنا تمہارے رب نے چاہا۔ یہ بخشش ہے، کبھی ختم نہ ہوگی۔ تو اے سننے والے، دھوکہ میں نہ پڑ اس سے جسے یہ کافر پوجتے ہیں، یہ ویسا ہی پوجتے ہیں جیسا پہلے ان کے باپ دادا پوجتے تھے، اور بے شک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیر دیں گے جس میں کمی نہ ہوگی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں پھوٹ پڑ گئی۔ اگر تمہارے رب کی ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اور بے شک جتنے ہیں ایک ایک کو تمہارا رب اس کا عمل پورا بھر دے گا، اسے ان کے کاموں کی خبر ہے۔ تو قائم رہو جیسا تمہیں حکم ہے اور جو تمہارے ساتھ رجوع آیا ہے، اور اے لوگو سرکشی نہ کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اور ظالموں کی طرف نہ جھکو کہ تمہیں آگ چھوئے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہیں، پھر مدد نہ پاؤ گے۔ اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔ اور صبر کرو کہ اللہ نیکوں کا نیک یعنی انعام ضائع نہیں کرتا۔ تو کیوں نہ ہوئے تم میں سے اگلی سنگتوں یعنی قوموں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے، ہاں ان میں تھوڑے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی، اور ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ گنہگار تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کر دے اور ان کے لوگ اچھے ہوں۔ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو سب آدمیوں کو ایک ہی امت کر دیتا، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے، مگر جن پر تمہارے رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں، اور تمہارے رب کی بات پوری ہو چکی کہ بے شک ضرور جہنم بھر دوں گا جنوں اور آدمیوں کو ملا کر۔ اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا اور مسلمانوں کو پند و نصیحت۔ اور کافروں سے فرماؤ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنا کام کرتے ہیں، اور راہ دیکھو ہم بھی راہ دیکھتے ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے غیب، اور اسی کی طرف سب کاموں کی رجوع ہے، تو اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔